اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك. روحانی اعجاز، جسمانی اور روحانی علاج کا مستند مرکز، جس میں آپ جان سکتے ہیں جادو، جنات، کام کاروبار اور رشتوں کی بندش، شادی میں رکاوٹ، جائز محبت کا حصول، روحانی وظائف، روحانی تعویذات، حساب و استخارہ اور ہر قسم کا روحانی علاج۔ رابطے کے لیے فوری ڈائل کیجیے 03445499 جادو کے طریقوں کے بعد اب ہم جادو کی وہ علامات بیان کرتے ہیں کہ جس کی مدد سے ایک عام شخص بھی جان سکتا ہے کہ آیا اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے یا نہیں۔ اس میں سب سے پہلے مسحور یعنی جس پر جادو کیا گیا ہو اور اس کو جادو کو عرصہ دراز گزر گیا ہو اور اس کی شدت بھی ہو، یعنی وہ اثرات شدید تر ہوں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ مسحور کے جسم پر، اس کے لباس پر یا اس کے رہنے کے مقام یعنی کمرے وغیرہ کی حدود میں خون کے چھینٹے پڑتے ہیں۔ لیکن یہ خون کے چھینٹے بغیر کسی ظاہری سبب کے پڑتے ہیں، یعنی نہ تو اس انسان کے جسم پر، بدن پر کوئی ایسا زخم، پھوڑا پھنسی یا دانہ وغیرہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے خون بہہ جائے اور بدن پر یا کپڑوں وغیرہ پر لگے، اور نہ ہی گھر میں کسی ایسے جانور کی جیسے بلی یا کتے کی آمد و رفت ہوتی ہے کہ وہ گوشت کا کوئی لوتھڑا یا گوشت کا کوئی ٹکڑا لے آ اور اس سے بدن پہ خون وغیرہ لگ سکے، یا پھر اس انسان کا کسی ایسی جگہ سے بھی گزرنا نہیں ہوتا، یعنی کسی قصاب سے گوشت لینے کے دوران، کہ اس کی وجہ سے اس کے جسم پر، اس کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے لگ سکیں۔ تو خون کے چھینٹوں کے ساتھ ساتھ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسی انسان کے بدن پر، کپڑوں پر یا اس کے رہنے کے مقام پر پانی کے چھینٹے بھی پڑتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ پانی کے چھینٹے تو نہیں پڑتے لیکن اس کو وہ جگہ کپڑوں پر، بدن پر یا پھر اپنے گھر کے کسی ایک حصے میں وہ جگہ اسے اکثر نم دکھائی دیتی ہے یا نمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ جسم کے کسی خاص عضو میں بھی ہو سکتا ہے اور مجموعی طور پر بھی جسم میں محسوس ہو سکتا ہے۔ خون کے چھینٹے پڑے یا پھر پانی کے چھینٹے پڑے یا پانی کی نمی محسوس ہو، دونوں صورتوں میں یہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ اثرات کی شدت کی وجہ سے یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جادو کی ایک خاص علامت یہ بھی ہے کہ خواب میں اکثر اوقات جنگلی درندے یعنی جنگلی جانور جیسے شیر، چیتا یا پھر کالے رنگ کی بالخصوص بھینس یا پھر سانپ اور کیڑے مکوڑے اور بچھو وغیرہ انسان پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس جادو کی علامت کو دیکھتے ہوئے یہ تصور اور یہ یقین کیا جا سکتا ہے، ایک عام آدمی یہ یقین کر سکتا ہے کہ اس کے اوپر یہ جادو جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچانے کا یا اس کی ہلاکت کا جادو کیا گیا ہے۔ جادو کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسانوں کے یعنی مرد ہو یا پھر عورت ہو، اس کا کسی جگہ پر رشتہ طے نہیں ہوتا۔ عورتوں کا حسب نسب، دنیاوی اعتبار سے خوبصورت ہونا، پڑھے لکھے ہونا، اچھے خاندان سے ہونا اور اچھی فیملی کو ہوتے ہوئے بھی یا تو اول رشتے آتے ہی نہیں، اور اگر رشتے آنا بھی شروع ہو جائیں تو پھر عرصہ دراز تک رشتے طے نہیں ہو پاتے اور نہ کسی جگہ پہ وہ رشتہ یعنی شادی وغیرہ ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ اگر اکثر اوقات یہ ایک لمبے عرصے تک ایسا ہو رہا ہو اور مختلف رشتے آتے ہوں اور پھر کسی کی بات وہاں پہ طے نہ ہوتی ہو، یا لڑکے والے کہیں جاتے ہوں اور وہ لڑکی پسند کرتے ہوں اور انہیں بغیر کسی ظاہری اسباب کے یعنی اس کے سارے کچھ قبول ہونے کے باوجود بھی وہ خود بھی چاہتے ہو کہ وہاں پہ رشتہ ہو جائے، لیکن پھر اس میں ایسی مشکلات پیدا آ جائیں کہ دونوں فیملیوں کے آپس میں باہمی اطاعت محبت حاصل ہو کے اس رشتے کو وہ طے نہ کر پاتے ہوں، تو اس سے یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ آیا کہ ان دونوں پر یا کسی ایک فرد پر جادو کی وجہ سے بندش کی گئی ہے جس کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو رہی۔ اور جادو کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ روزگار پر یا پھر کام کاروبار پر یا اس کی نوکری ملازمت پر بندش کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود، ہنرمند ہونے کے باوجود، پڑھا لکھا اور دنیاوی اعتبار سے ظاہری اسباب کے ہوتے ہوئے بار بار باوجود کوششوں کے کسی بھی جگہ اس کو ملازمت نہ ملنا، یا اس کا کام کاروبار پہلے تو ٹھیک چل رہا تھا
لیکن یہ ہے کہ اب اچانک سے باقی اس کے دکاندار جو اس کے پڑوسی تھے ان کا کام تو چل رہا ہو بغیر کسی ظاہری اسباب کے رکاوٹ کے، لیکن اس بیچارے کا وہ اس کے ساتھ موجود ہوتے ہوئے اس کا کام نہ چل رہا ہو، یا پھر گاہک تو آتے ہیں اس کی دکان پر لیکن بغیر سودا لیے بغیر مال لیے چلے جاتے ہو، یا پھر یہ ہے کہ مالک کا یا دکاندار کا یا پھر تعلیم یافتہ اور ہنرمند ہونے کے باوجود خود اس شخص کا کام کاروبار یا ملازمت کرنے کے لیے اس کا دھیان خود نہ جاتا ہو، وہ خود یہ چاہتا ہو کہ بس میں بغیر کچھ کام کیے گھر میں رہوں. اور یہ بھی جادو کے بل بوتے پر ہی ہوتا ہے کہ اس انسان کو خود اس جگہ سے اس مقصد سے ہٹا دیا جاتا ہے کہ یہ کوئی کام کاروبار نہ کر سکے. اس کے علاوہ جادو کی ایک خاص علامت یہ بھی ہے کہ جادو کی وجہ سے کسی کے گھر کو ویران کر دیا جاتا ہے، تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. گھر کے سارے افراد اکثر یا تو آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں یا پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو مارنے کی اور ایک دوسرے کے دست و گریباں ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی جادو کی وہ علامات ہیں جو اکثر اوقات دیکھنے میں آتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے بغیر کسی ظاہری سبب کے یعنی بغیر ظاہری اسباب کے یہ ہوتا ہے کہ نہ تو بہن بھائیوں کے یا اہل خانہ کے یا دوستوں کے درمیان کوئی ایسی بات بنیاد بنی ہو کہ جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان اگر نفرت ہو تو وہ سمجھ بھی آتی ہو، یعنی بغیر کسی ظاہری سبب کے ایسی آئے روز ایسی باتوں کا نکل جانا کہ جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان یا اہل خانہ کے درمیان اکثر نفرت پائی جاتی ہو. اس کے علاوہ جادو کی ایک علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ ایک انسان بغیر کسی ظاہری سبب کے صحت کا خاص خیال بھی رکھتا ہو اور کھانے پینے کی توجہ بھی دیتا ہو، لیکن اس کو آئے روز نئی بیماریاں جنم لیتی ہوں اور اس کو آئے روز ایک نئی بیماری لگ جاتی ہو، یا ایک بیماری ابھی ختم نہیں ہوئی اور اس کو دوسری بیماری نے آ گھیرا، اور ٹیسٹ کروانے پر میڈیکل رپورٹس کے تحت ایک بیماری کہ ایک دفعہ ٹیسٹ کروانے پر ایک بیماری کا سامنے آنا اور دوسرا ٹیسٹ کروانے پر دوسری بیماری کا سامنے آ جانا، یا پھر یہ ہے کہ ایک بیماری چند دنوں کے بعد یا کچھ ہفتوں کے بعد خود بخود ختم ہو جائے بغیر ظاہری اسباب یعنی دوائی کے یا علاج معالجہ کے ختم ہو جائے اور ایک اور نئی بیماری جو ہے وہ سامنے آ جائے. تو اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یعنی اس سے یہ انسان جان سکتا ہے کہ اس کو بیمار کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے اور اس کی ہلاکت یعنی اس کی جان لینے کے لیے بھی جادو کیا گیا ہے. جادو کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کے جسم پر بغیر کسی چوٹ کے یا بغیر گرے ہوئے جسم پر نشانات پڑ جانا، اور وہ نشانات عام طور پر نیل کی شکل یعنی نیلے رنگ کے دھبے دکھائی دیتے ہیں. یہ عمومی طور پر گلائی میں بھی ہو سکتے ہیں اور اسکوئر یعنی چوڑائی میں بھی ہو سکتے ہیں. ان کا سبب بھی بغیر کسی ظاہری اسباب کے ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پر یہ اس جادو میں ہوتا ہے جس میں ظاہری طور پر جنات و شیاطین اس پر مسلط کیے جائیں. عمومی طور پر یہ علامت اس جادو میں دکھائی دیتی ہے. اس کے علاوہ جادو کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ میاں بیوی یا دو فریقین کے درمیان پہلے تو باہمی جو اتحاد محبت تھا ہی تھا، لیکن اس کا اچانک سے حد سے زیادہ تجاوز کر جانا، یعنی میاں بیوی کا ایک دوسرے سے حد سے زیادہ اچانک بغیر کسی وجہ کے حد سے زیادہ محبت میں مبتلا ہو جانا. یعنی میاں اپنے روٹین کے مطابق کام کر رہا تھا اور گھر میں ٹائم بھی دے رہا تھا، بیوی کے ساتھ بھی اچھا تھا اور اچھی زندگی گزر بسر ہو رہی تھی، لیکن اچانک سے میاں کا ایسا دل گھبرا جانا یعنی ایسا اس کی طبیعت ہو جانا کہ وہ اپنی بیوی یعنی عورت کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی نہ رہ سکے، اور اس کی وجہ سے اس کے کام کاروبار کے اندر بھی حرج ہو رہا اور اس حرج کو برداشت کر رہا اور اس کے لیے اس کا حرج ہونا نقصان ہونا کوئی معنی نہ رکھتا ہو جو کل تک اپنے لیے فکر مند تھا. اور اسی طرح عورت کا مختلف یعنی مخالف سمت میں مرد کے اوپر اتنے عاشق یعنی محبت کے اندر گرفتار ہو جانا کہ گھر کے کام کاج کو چھوڑ دینا اور اپنے خاوند کی طرف زیادہ مائل ہو جانا. اس کے برعکس جادو کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان تو محبت تھی لیکن بغیر کسی ظاہری سبب کے، یعنی کوئی ایسی بڑی بات یا کوئی ایسی غلطی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان ایسی لڑائی، ایسے جھگڑے اور ایسے فساد کی کیفیت پیدا ہوگی کہ اب بات طلاق تک پہنچ چکی ہو، یا پھر بعض دفعہ یہ ہے کہ طلاق دے بھی دی جاتی ہے. ان ساری علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عام شخص بھی یہ تعین کر سکتا ہے کہ آیا کہ اس کے اوپر جادو ہے یا نہیں. اس کے علاوہ جادو کی ایک قسم یہ بھی ہے
کہ جادو کی وجہ سے فصلوں کو، باغات کو بھی تباہ و برباد کیا جاتا ہے۔ یعنی جو فصل یا جو باغ کل تک جو پیداوار دے رہا تھا اور اس کے اوپر جو محنت کی جا رہی تھی، جو پانی، جو کھاد اور دیگر ضروریات اس کے اوپر دی جاتی تھی اور بھرپور توجہ دینے کے باوجود جو کل پھل دے رہا تھا، آج بھی وہ سارے اسباب اپنانے کے باوجود آج وہ اس کا نتیجہ وہ اس طرح کا نہیں نکلتا، بلکہ الٹا نقصان ہو رہا، جبکہ ان کے ساتھ والی پڑوس والی زمین وہ اس طرح کے فصل، اناج، وہ سارا کچھ پیدا کر رہی ہو۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بندش کا جادو کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس شخص کے کام کاروبار یعنی فصل کے اوپر نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جانوروں کے اوپر بھی جادو کیا جاتا ہے، جیسے جادو کی اقسام کے اندر گزر چکا ہے۔ اب جادو کی علامات میں یہ بھی ہے کہ جو جانوروں کا ریوڑ یا اس کا کل تک اچھے تھے، صحت مند تھے اور ان کی دیکھ بھال کی جاتی تھی، اب بغیر کسی ظاہری سبب کے بار بار یہ لفظ ظاہری اسباب کا اس لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ نہ تصور کرے کہ ایک جانوروں کے اندر یا فصل کے اندر کوئی ظاہری بیماری آ گئی اور جو ہے نا اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہونے لگ گئے، تو ایک عام شخص یہ سمجھنے لگ جائے کہ یہ جادو کی وجہ سے ہوا۔ لیکن اس کے الفاظ کا استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بیماری کا ظاہر نہ ہونا، یعنی صرف آپ کے جانور اس سے متاثر ہو رہے ہوں اور ان جانوروں کے اندر تشخیص کے ذریعے اس بیماری کو ثابت نہ کیا جا رہا ہو اور وہ جانور دودھ دینا بند کر دیں یا ان کے دودھ کی جگہ خون نکلنا شروع ہو جائے یا پھر جانور طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو کے کثرت سے وہ مرنے لگ جائیں، تو یہ بھی جادو کی وہ خاص علامات ہیں جس سے تعین کیا جا سکتا ہے۔ جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے۔